محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق اللہ العظیم. اللہ احکم الحاکمین نے اس امت پر بہت سے احسانات فرمائے ہیں. ان احسانات میں ایک بہت بڑا احسان اللہ کا ہم پر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی. رمضان المبارک کی آمد ہے. یہ کتنی عظیم نعمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کو کیا شان عطا فرمائی ہے، اس کے کیا فضائل ہیں، اس کی کیا عظمت ہے. اور پھر رمضان کے متعلق چند ایک مسائل بھی آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. زندگی میں رمضان کا مل جانا یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. دنیا کا عظیم ترین انسان، خوش نصیب ترین انسان ہے کہ جس کو اللہ زندگی میں رمضان نصیب کر دے اور رمضان میں اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے. کیونکہ بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہیں کہ جن کی زندگی میں رمضان تو آتا ہے لیکن ان کے لیے رمضان کا آنا اور نہ آنا برابر ہے. جیسے وہ رمضان سے پہلے اللہ کے دین سے دور تھے، ایسے ہی رمضان کے بعد بھی دور ہیں. تو خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ رمضان بھی دے اور رمضان میں توبہ کی اور عبادت کی توفیق بھی دے.
انسان رمضان کی قدر کیوں نہیں کرتا کہ اس کو رمضان کی عظمت کا اندازہ نہیں کہ یہ کتنی شان والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی ایک شان یہ ہے کہ اس کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظیم مہینہ، عظمت والا مہینہ قرار دیا، اور جس مہینے کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمت والا مہینہ قرار دے دیں، عظیم قرار دے دیں، اس کی عظمت میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ رمضان کی شان اور اس کے فضائل کے متعلق دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک مہینہ قرار دیا، یہ برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ اس کے ایک ایک لمحے کو، اس کی ایک ایک ساعت کو اللہ نے برکتوں سے معمور کر دیا ہے۔ رمضان المبارک کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مہینے کو یہ عظمت عطا کی ہے کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورا مہینہ جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اس مہینے کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس مہینے کی پانچویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور اس مہینے کی چھٹی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بڑے بڑے سرکش شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں۔ اس مہینے کی ساتویں فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں جنت کو سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے۔ اس کی آٹھویں فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کی ہر رات کو، رات کے آغاز سے لے کر طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی معافی مانگنے والا، گناہوں کی بخشش مانگنے والا، میں اسے معاف کر دوں۔ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کے سوال کو پورا کر دوں۔ ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں۔ پورا رمضان کا مہینہ ہر رات اول سے لے کر آخر تک اس مہینے میں آسمانوں میں منادی کروائی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو یہ شرف عطا فرمایا کہ اسی مہینے میں
قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزہ میں اتارا گیا، اور اسی مہینے کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت اور شان عطا کی کہ اسی کی ایک دن میں اللہ تعالیٰ نے بیت العزہ سے قرآن مجید اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل کرنا شروع کیا۔ رمضان المبارک کی شان قرآن کی وجہ سے بھی بلند ہے، اور اس کی یہ شان اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ فرمایا رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن مجید اتنی عظمت والی کلام ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ جس کا تعلق قرآن کریم سے جڑ جاتا ہے اللہ اس کو بھی عظیم بنا دیتے ہیں۔ تفصیل کا وقت نہیں، وہ فرشتہ جو آسمان سے قرآن لے کر آیا جبریل امین، وہ فرشتوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ جن شہروں میں قرآن آیا وہ شہر دنیا میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ جس مہینے میں قرآن آیا وہ مہینہ سارے مہینوں میں اعلیٰ ہے، اور جس رات میں قرآن آیا وہ رات بھی ساری راتوں میں اعلیٰ ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ وہ مہینہ جس میں قرآن آیا وہ مہینوں میں اعلیٰ، اور وہ رات جس میں قرآن آیا وہ ساری راتوں میں اعلیٰ، اور وہ ہستی جن کے قلب اطہر پر قرآن مجید نازل ہوا۔ میرا تیرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ پوری کائنات میں وہ ہستی اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ، پورا قرآن ان کی شان اور عظمت سے بھرا ہوا۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا
شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، داعی الی اللہ بنا کر، سراج منیر چمکتا ہوا سورج بنا کر۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی نسبت اور تعلق اور رشتہ قرآن سے جڑا، اللہ نے اس کو اعلیٰ بنایا، عظیم بنایا۔ اگر یہی قرآن میرے اور آپ کے دل میں آ جائے، میری اور آپ کی زندگیوں میں آ جائے، میری اور آپ کی زبانوں پہ جاری ہو جائے، میری اور آپ کی سیرت اور کردار میں آ جائے، اگر اس قرآن سے ہم پیار کرنے لگ جائیں، اس سے محبت کرنے لگ جائیں، اس کو سیکھنے سکھانے لگ جائیں، اس پر عمل کرنے لگ جائیں، اس قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، تو میرا یہ ایمان اور یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا کے اندر بھی عزتوں سے نوازیں گے اور اللہ ہماری آخرت کو بھی کامیاب بنا دیں گے۔ رمضان کی ایک شان قرآن کی وجہ سے بھی ہے۔ قرآن عظیم ہے، اور رمضان کا قرآن کے ساتھ اور قرآن کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان کا آغاز ہوتا، ہر روز جبریل امین آسمان سے میرے آقا کے پاس تشریف لاتے، اور ہر روز قرآن مجید کا دور ہوتا۔ رمضان کے ہر دن جبریل میرے آقا کو قرآن سناتے، میرے آقا جبریل امین کو قرآن سناتے۔ قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی ایک شان اور عظمت یہ رکھی ہے کہ ہر روز اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہر روز منادی کرتا ہے اور کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیاں کرنے والے آگے بڑھ، اے نیکیوں کے طلبگار آگے بڑھ، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لے۔ نیکیوں کا موسم آ گیا ہے، نیکیوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں، زیادہ سے زیادہ نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ اور اللہ کا ایک فرشتہ ہر روز آواز لگاتا ہے یا باغی الشر اقصر، اے گناہوں کو طلب کرنے والے کمی کر، باز آ جا، گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر لے۔ اللہ کا فرشتہ منادی کرتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس رمضان کی ایک فضیلت اور شان یہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے کے اندر نیکیوں کے اجر و ثواب کو بہت زیادہ کر دیا، بڑھا دیا ہے۔ اس مہینے میں ہر نیکی کا اجر و ثواب عام دنوں کی نسبت
اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے عطا فرماتے ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ چاہیں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کریں، اور کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور خوش نصیب لوگ ہیں جو اس نعمت کی قدر کرتے ہیں۔ اب میں چند ایک مسائل کی طرف بھی آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، کیونکہ کسی بھی عبادت سے پہلے اگر اس کے مسائل معلوم کر لیا جائیں تو انسان غلطی سے، کوتاہی سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ رمضان المبارک کا آغاز چاند دیکھنے سے ہوتا ہے، اور عید کا اعلان بھی چاند دیکھنے سے ہوتا ہے۔ رؤیت ہلال، فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، رمضان کا آغاز بھی چاند دیکھ کر کرو، اور رمضان کا اختتام بھی چاند دیکھ کر کرو۔ چاند کو دیکھنے کا اہتمام ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی ملک کے اندر چاند دیکھنے کا وقت کچھ اور ہے، کسی ملک کے اندر چاند دیکھنے کا وقت کچھ اور ہے، کسی جگہ پر ایک دن کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے سعودی عرب کی جو لجنہ ہے، وہاں کے جو کبار علماء کی کمیٹی ہے فتاویٰ کی، ان کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ اپنے ملک کی جو حکومت کا جو فیصلہ ہے چاند دیکھنے کے بارے میں، اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں پر لازم ہے کہ حکومت وقت کے فیصلے کی پابندی کریں، اس کے اوپر عمل کریں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے یہ بات موجود ہے کہ آنے والوں نے جب یہ بتایا، مسافروں نے، کہ ہم نے اپنے علاقے میں فلاں دن چاند دیکھا تھا، اور اس دن میں اور مکہ کے دن میں فرق تھا، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہی فتویٰ دیا تھا کہ آپ نے اپنے طور پر جس دن چاند دیکھ کے روزہ رکھا، آپ نے یہ صحیح عمل کیا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات مسائل کے ضمن میں یہ یاد رہنی چاہیے کہ شک کے روزے سے منع کیا گیا ہے۔ شک کا روزہ کیا ہے کہ 29 شعبان ہے، چاند نظر نہیں آیا، تو احتیاطی طور پر 30 کو روزہ رکھ لیا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چاند نکل آیا ہو اور رمضان شروع ہو گیا ہو اور میں اس سے محروم رہ گیا ہوں۔ شک کا روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تقدموا رمضان بیوم او یومین، رمضان کو 1 یا 2 دن پہلے مت کیا کرو۔ ابھی رمضان کے شروع ہونے میں دیر ہے، 1 دن کی 2 دن کی، تم پہلے ہی رمضان شروع کر لو، اس سے منع کیا گیا ہے۔ چاند دیکھنے کی دعا اللہ کے پیارے پیغمبر نے سکھائی
کہ جب آپ چاند دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ آج یہ سنت جو ہے بہت سارے لوگ اس سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ چاند دیکھنے کوئی کوشش نہیں، کوئی اہتمام نہیں۔ کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لیے اہتمام کرنا چاہیے، کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کے چاند دیکھنے کی کوشش کریں، اور جب چاند دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی اس دعا کو پڑھیں، اللہم اہلہ علینا، اے اللہ اس چاند کو ہم پہ طلوع کرنا۔ کس طرح؟ بالامن، امن ہی امن ہو جائے، والایمان، اور ہمارے ایمان کی حفاظت رہے، والسلامتی، اور سلامتی ہو، والاسلام، اور ہمارا دین اسلام قائم رہے، ربی وربک اللہ، میرا رب بھی اللہ ہے، تیرا رب بھی اللہ ہے۔ سحری، رمضان المبارک کے اندر سحری کے وقت یا رات کے وقت فجر کی اذان سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے رمضان کے روزے کی نیت کرنا، یہ فرض، یعنی فرض روزے کی نیت فجر کے طلوع سے پہلے ہونی لازمی ہے، کہ کل یعنی صبح میں رمضان المبارک کا جو فرض روزہ ہے میں نے اس کو رکھنا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے، یہ نیت ضروری ہے۔ نفل جو روزہ ہے اس کی نیت فجر کی اذان کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد بھی اگر کچھ نہیں کھایا پہلے تو کی جا سکتی ہے، لیکن فرض جو روزہ ہے اس کی نیت فجر سے پہلے ضروری ہے۔ لیکن نیت کے لیے جو الفاظ ہمارے ہاں رائج ہیں، ٹی وی پر، میڈیا پر، اشتہاروں پر، کیلنڈروں پر، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں نے رمضان کے روزے کی، کل کے روزے کی نیت کی، یہ الفاظ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، آپ نے یہ الفاظ نہیں سکھائے، سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ان الفاظ کا ادا کرنا یہ صحیح نہیں، دل کے اندر یہ نیت ہماری ہونی ضروری ہے۔ اس کے بعد سحری کھانا، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کے کھانے کو مبارک کھانا قرار دیا، یہ برکت والا کھانا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد وغیرہ میں یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، اگر کھانا تم نہیں کھاتے، کھانا موجود نہیں، وقت نہیں یا دل نہیں چاہ رہا، تو پیارے پیغمبر نے فرمایا تم سحری کے وقت پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو، اس وقت کچھ نہ کچھ ضرور کھایا جائے۔ اور اس حدیث کے الفاظ میں ایک بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی، فرمایا جو سحری کھانے والے ہیں، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں
پر اپنی خاص رحمت نازل کرتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے اللہ کے درود پڑھنے کا، اور ایک معنی اللہ کے درود کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں میں سحری کرنے والوں کی تعریف کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو بخشتے ہیں۔ اور اللہ کے فرشتوں کا درود کیا ہے؟ وہ ان کے لیے اللہ سے رحمت کی، بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ سحری کا اہتمام کریں۔ اور سحری کے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ سحری میں تاخیر کرنا سنت ہے۔ یہ نہیں کہ رات کو 1 بجے 2 بجے 12 بجے کھانا کھا کے سو گئے۔ اس میں جتنی تاخیر کی جائے، یعنی فجر کے شروع ہونے کے جتنا قریب کیا جائے اتنا بہتر ہے، اتنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو۔ یہودی سحری کے اندر جلدی کرتے ہیں، تم سحری کے اندر تاخیر کیا کرو۔ تاخیر کا معنی یہ نہیں کہ فجر کے بعد بھی کھاتے رہو، فجر کے طلوع ہونے کے قریب تک جاؤ، سحری کرو۔ اور سحری کے بارے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ سحری کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اذان ہو جاتی ہے، چائے کا کپ آپ کے ہاتھ میں ہے، دودھ کا گلاس آپ کے ہاتھ میں ہے، یا روٹی آپ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ اس کو فوراً نہ چھوڑیں۔ آپ کے لیے یہ درست ہے کہ اس چیز کو جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو آپ مکمل کر لیں، دودھ پی لیں، چائے کا کپ پی لیں۔ اس کی حدیث پاک کے اندر اجازت دی گئی ہے۔ لیکن اذان ہونے کے بعد اگر آپ سحری کرنا شروع کر رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ سحری کے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی یاد رہے کہ اگر کسی آدمی پر غسل فرض ہے اور سحری کا وقت قریب ہے ختم ہونے کا، تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ پہلے سحری کر لے، اور غسل اگر اذان ہونے کے بعد بھی کر لیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ رمضان کے مسائل، عام طور پر یہ مسائل بیان نہیں کیے جاتے، اس لیے میں نے چاہا آج آپ کو فضائل کے ساتھ ساتھ کچھ مسائل بھی یاد کرواتا جاؤں۔ ویسے تو اہل حدیث خود بھی، ہر اہل حدیث آدھا عالم ہی ہوتا ہے۔ دن کے وقت روزے کی حالت میں کھانے پینے سے، ازدواجی تعلقات سے پرہیز کیا جائے گا۔ روزے کی حالت میں کھانا پینا اور بیوی سے ازدواجی تعلقات یہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ روزے کے متعلق یہ بات یاد رہے کہ اگر کوئی آدمی بھول کے کھا لیتا ہے، بھول کے کوئی پانی پی لیتا ہے، تو اس میں اس کا روزہ ختم نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کو کوئی آدمی یاد کرواتا ہے یا کھانے کے دوران اس کو یاد آ جاتا ہے تو وہ وہیں پر اس کو چھوڑ دے گا۔ بھول کر کھانے پینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ روزے کے متعلق تیسری بات یہ ذہن میں رہے کہ اگر روزے کی حالت میں بغیر ارادے کے قے آ جائے تو اس سے بھی روزہ ختم نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر جان بوجھ کے ارادتاً قے کی جائے تو اس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بغیر ارادے کے قے آ جائے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور روزے کے بارے میں چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں، روزے کی حالت میں آپ مسواک کر سکتے ہیں،
روزے کے اول وقت میں بھی کر سکتے ہیں، روزے کے آخر وقت میں بھی مسواک کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت روزے کی حالت میں مسواک کرنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا یا جھوٹی باتوں پر عمل کرنا، یعنی گناہ کے کام کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے روکنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ اللہ کی نافرمانی سے روکنے کا نام ہے، گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کا نام۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو آدمی روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر الفاظ ہیں فَلَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الظَّمَأُ۔ ایسے آدمی کو اپنے روزے سے سوائے پیاسا رہنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو روزے کی حالت میں جھوٹ سے پرہیز کیا جائے، گناہوں سے پرہیز کیا جائے، روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑے سے پرہیز کیا جائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ روزے کی حالت میں کسی سے جھگڑا مت کرو، کسی سے لڑائی مت کرو، بلکہ فرمایا کہ اگر کوئی دوسرا روزے دار سے جھگڑا کرے، لڑائی کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ، اسے جواب دینا چاہیے کہ بھائی میرا روزہ ہے، یہ روزہ مجھے روکتا ہے کہ میں اپنی زبان کا غلط استعمال کروں، یہ روزہ زبان کی حفاظت سکھا رہا ہے، یہ روزہ نگاہوں کی حفاظت سکھا رہا ہے، یہ روزہ کانوں کی حفاظت سکھا رہا ہے، یہ روزہ دیکھیں کس طرح ہمارے کردار کو پاک کر رہا ہے، کس طرح ہمارے نفس کا تزکیہ کر رہا ہے، کہ چاہیے کہ جھگڑا کرنے والے کو یہ جواب دے انی صائم، میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، روزے کے مسائل، روزے کی حالت میں کوئی ایسا انجیکشن کہ جو غذا کے اوپر مشتمل ہو، یعنی جو غذا کا متبادل ہو، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ ہاں مجبوری کی حالت میں اگر ضروری ہے، بیماری ایسی ہے تو ضروری ہو گیا انجیکشن لگوانا جو کہ غذا کے ساتھ تعلق نہ رکھتا ہو، غذائی نہ ہو، خوراک کا نعم البدل نہ ہو، صرف دوائی کے طور پر ہو، ایسے انجیکشن کی اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے۔ روزے کے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھے کہ روزہ افطار کرتے وقت، روزہ جو افطار کیا جائے، روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنے کا حکم ہے، یعنی جب بھی سورج غروب ہو اسی وقت روزہ افطار کر لیا جائے۔ یہ کہتے ہیں نا احتیاطی طور پر 5 منٹ رک جائیں، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی ما عجل الفطر، جب تک کہ افطار میں جلدی کرے گی۔ ادھر سورج غروب ہوا، روزہ افطار کر لیا جائے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہودی افطار کے اندر دیر کرتے ہیں، تم افطار کے اندر جلدی کیا کرو۔ اس کے علاوہ روزہ افطار کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے۔ کیوں؟
کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ روزہ افطار کے وقت جو دعا ہے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ روزہ افطار کے وقت کی دعا عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ہم اس کے اندر بہت زیادہ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کھانا لگ رہا ہے، ہماری بہنیں بیٹیاں گھروں کے اندر افطار کا اہتمام کر رہی ہیں، دسترخوان لگا رہی ہیں، لیکن سارا وقت اسی چیز کے اندر گزر جاتا ہے اور روزہ افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس وقت کو غنیمت جانیں اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے بھی کچھ وقت نکالا کریں۔ اس کے علاوہ روزہ افطار کروانے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو روزے دار کے برابر اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ جتنا اجر و ثواب روزہ رکھنے والے کو ملے گا اتنا اجر و ثواب روزہ افطار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان کے مہینے کو اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اللہ ہمیں رمضان نصیب فرمائے، اور رمضان میں اللہ ہمیں توبہ کی، استغفار کی، عبادت کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا